اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی لاجواب نسخہ جو کہ عجائب طب سے ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ضعف دل، جس کو ضعف قلب کہتے ہیں، دل کو عربی زبان میں قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹا ہوتا ہے، یعنی سینے میں الٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، دل جو ہے یہ اعضائے رئیسہ میں سے ایک بہت بڑا عضو ہے، یعنی جتنے بھی اعضائے رئیسہ ہیں ان میں سے اس کا شمار بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا عضو رئیسہ ہے۔ اگر اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے، اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے یا اس میں کوئی نقص ہو جائے تو انسان تندرست نہیں رہ سکتا۔ اگر اس میں کمزوری آ جائے، اس کو ضعف ہو جائے، کسی بھی نقص کی صورت میں انسان تندرست نہیں رہ سکتا، چونکہ روح حوانی کا مرکز دل ہی ہے، یعنی روح حوانی کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، اور تمام جسم میں خون کو چلانا دل کا ہی عمل ہے۔ یہ ذمہ داری رب العزت نے دل کو دل جیسے لطیف عضو کو یہ ذمہ داری بخشی ہے۔ تمام جو جسم کا نظام ہے، ذرا بات توجہ طلب ہے کہ جتنا بھی جسم کا نظام ہے، ایک عضو سے دوسرے عضو کا تعلق ہے، یعنی سر سے لے کر پیروں تک ہر چیز کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور 4 مادے ہیں اور 4 اخلاط ہیں، 4 مختلف عناصر ہیں جن کو ملا کر رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے حضرت انسان کو بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ یعنی تمام تعریفیں جو ہیں یہ رب العزت کی ہیں، جس نے حضرت انسان کو بنایا اور اس میں روح پھونکی، اور اس کے پیدا ہونے کا بھی عمل جو ہے وہ انسان سے ہی ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت اس کی والدین کی ہوتی ہے، اسی سے ملتی جلتی رب العزت جو ہے وہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام تعریفیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی حکمت اور قدرت سے ہیں۔ حضرت انسان کی جو پیدائش ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے ہے، اور رب العزت کا عظیم شاہکار ہے انسان کو بنانا۔ حضرت انسان کو بنانا رب العزت کا عظیم شاہکار ہے، اور تمام اس کو بنا کر تمام مخلوقات پر اس کو برتری دی، اور اس کو عقل جیسی نعمت عطا کی گئی، اور اس کو پیدا فرما کر بہت ساری چیزوں کا علم عطا کیا گیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ تب جا کے انسان جو ہے وہ اس نے دنیا میں
اس کو کاریگر کہا جاتا ہے۔ علم پانے کے بعد اس کو کاریگر کہا جاتا ہے، یعنی مختلف چیزیں جانتا ہے، مختلف چیزوں کو جو رب العزت کی پیدا کی ہیں ان میں جیسے ادویات کا بنانا، مشینوں کا بنانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کو علم دیا گیا ہے۔ اور رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا میں نہیں تھا، میں نے اس کو نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، نہ یہ کوئی دعوے دار تھا اور نہ یہ کوئی بڑا معلم تھا، نہ یہ کسی چیز کو جانتے، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہ تمام دعوے داری جو ہے یہ سرکشی انسان نے اختیار کی، حضرت انسان نے اپنی پیدائش کے بعد علم جب اس کو دیا گیا، اس کو بولنا سکھایا گیا، مختلف چیزوں کا جب اس کو علم ہوا، پھر آگے چل کر نسل در نسل اس میں منتقل ہوا، پھر حضرت آدم جو ہیں ان کی نسل سے پھر بہت سارے لوگوں نے سرکشی اختیار کی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ اور میں بات مختصر کر دوں کہ قلب جو ہے یہ روح حیوانی کا مرکز ہے اور اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو دل جیسی جو لطیف جسم میں مشین ہے، دل جیسا لطیف عضو جو ہے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے ایک خاص سنیاسیانہ راز، ایک جوگیانہ راز، ایک لاجواب چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو کہ بالکل سہل ہے۔ ایسی ہی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، 5 تولے آپ نے لینے ہیں گل کاؤ زبان، عام دعا فروشوں سے مل جاتے ہیں۔ گاؤ زبان ایک نباتات کی قسم ہے۔ گاؤ زبان اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ گاؤ زبان کا جو پتر ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت گائے کی زبان جیسی ہوتی ہے۔ اس کی جو شکل و صورت ہے وہ گائے کی زبان جیسی ہوتی ہے، اس لیے قدیم دور میں اس کا نام پڑ گیا گاؤ زبان۔ ٹھیک ہے، گائے کی زبان یہ عام دعا فروشوں سے مل جاتی ہے، لیکن آپ نے گل گاؤ زبان لینا ہے۔ ایک گاؤ زبان ہے، یہ فرق ہے دونوں میں، یاد رکھیے گا۔ پھر بہت سارے دوست مجھے کمنٹ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ اس کا طریقہ نہیں بتاتے، یا یہ بات چھوڑ گئے ہیں، یہ بات چھوڑ گئے ہیں۔ غلطیاں میریاں بھی ہیں، اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ میں ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ جب میں کوئی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس کو صحیح معنوں میں صحیح طرح میں اس کو بیان کر سکوں، تاکہ جو عوام الناس ہے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی آگاہی ان کی دہلیز تک پہنچے۔ گل گاؤ زبان جو ہے اور گاؤ زبان میں فرق ہے، وہ اس نباتات کا پتا ہے اور گل جو ہے وہ پھول کو کہتے ہیں۔ آپ نے گل گاؤ زبان لینا ہے، عام دعا فروشوں سے مل جاتا ہے اور بڑی لاجواب چیز ہے۔ 5 تولہ 50 گرام آپ نے لینا ہے، اور 50 گرام آپ نے لینا ہے گلوکوز۔ گلوکوز جو ہے عام ہر جگہ سے دستیاب ہو جاتا ہے، محلوں گلیوں میں عام چیز ہے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ گلوکوز ایک سفید رنگ کا پاؤڈر ہوتا ہے اور موسم گرما میں بکثرت اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر حضرات بھی اس کو تجویز کرتے ہیں خفقان کے لیے، گرمی کی علامتوں کے لیے۔ تو ناظرین کرام، بڑی مفید چیز ثابت ہوتی ہے۔ 50 گرام آپ نے لینا ہے گلوکوز، دونوں کو کھرل میں ڈال لینا ہے اور اتنا کھرل کرنا ہے، اتنا بریک پیسنا ہے کہ مانند غبار ہو جائے، یعنی بالکل میدے کی مانند ہو جائے، اور کسی شیشی میں سنبھال رکھیں۔ ناظرین کرام، آپ نے 2 چنے کے برابر، یعنی 4 رتی جتنے 2 چنے کا حجم ہوتا ہے اتنا صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، یا ارگ گاؤ زبان کے ساتھ۔ بہتر تو یہ ہے کہ ارگ گاؤ زبان کے ساتھ استعمال کریں، اگر میسر نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ استعمال کریں، صبح دوپہر شام تینوں وقت۔ ناظرین کرام، دل کا ڈوبنا، خفقان، دل کا دھڑکنا، دل کا خراب ہونا اور دل کا بے چینی ہونا اور
درد دل کا اور دل کا جو ہے وہ پھڑکنا، یہ تمام علامتوں کے لیے یہ نسخہ کیا ہے کہ طلسم ہے، ایک غریبانہ نسخہ ہے۔ ہر عام کو خاص اس کو استعمال کر سکتا ہے، بالکل سہل ہے، بنانے بھی آسان ہے اور ہر کوئی اس کو خرید سکتا ہے، یعنی بالکل سستا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایسی ہی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے ہی لاجواب چیزیں انشاءاللہ تعالی میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور مزید نباتات کی اقسام انشاءاللہ تعالی، چونکہ اس وقت موسم سردی کا ہے تو تھوڑی سی سردی کم ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی بہت ساری نباتات جو ہیں ان کو فلماؤں گا اور آپ کی خدمت میں ان کے صحیح شکل و صورت، ان کے افعال و خواص اور مختلف انواع و اقسام کے امراض پر ان کا استعمال قدیم دور میں کیسے ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔